أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سلام. مجلس شہادت حضرت باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہم الصلاۃ والسلام اس مجلس اعزا کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، مشہور و معروف آیت ہے، مشہور و معروف سورہ کی، سورہ یاسین کی 12ویں آیت کہ جس میں پروردگار صراحت کے ساتھ رسالت کے بعد آنے والے منصب کا اعلان کر رہا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو محفوظ کر کے رکھ دیا ایک ایسے امام میں جو واضح ہے. یہ میں نے بغیر کسی تمہید کے ایک لفظ اور ایک مہم لفظ جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا. اس سے پہلے کہ مفردات آیات کے حوالے سے آپ کے حوالے کچھ معروضات کروں، پہلے اس آیت کے حوالے سے اور اس کے کچھ تفاسیر جو اہل تشیع کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے حوالے کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. ہم نے ہر شے کو احصاء کر دیا امام مبین میں. یہ آیت وہ ہے کہ جس میں صراحت کے ساتھ پروردگار نے امامت کے فضائل پڑھے ہیں. صراحت کے ساتھ. صراحت کا مطلب کیا ہے؟ صراحت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی کیل و قال کرے تو یا تو اس کے نسب میں شک ہے یا اس کے اسلام میں شک ہے. بہت توجہ. یا تو اس کے نسب میں شک یا اس کے اسلام میں شک، اگر اس کے بعد بھی کوئی کیل و قال کرے. ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین کے اندر. آیت نازل ہوئی، رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہیں اور رسول خدا کے ساتھ ان کے کئی اصحاب بھی موجود ہیں، محفل ہے، مجلس ہے یا صحبت کہہ لیجئے. اسی دوران جیسی یہ آیت رسول نے پڑھ کر سنائی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. دیکھیں اب تک اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اب تک جب تک نماز کا حکم آ رہا تھا مسلمان خاموش تھے، روزے کا حکم آ رہا تھا مسلمان خاموش تھے، زکوٰۃ کا حکم آیا مسلمان خاموش رہے. لیکن اب جب پروردگار نے ایک ایسی آیت اتاری کہ جس میں منصب امامت واضح ہو رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جو منصب کے لیے اسلام میں آیا تھا
اس کو کچھ تو خدشات ہوں گے. آپ سلامت رہیے. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھوں گا اور تدریج و تدریج گفتگو آگے بڑھے گی. جو منصب کے لیے اسلام میں آیا ہے, جب وہ صراحت کے ساتھ اس آیت کو سنے گا تو یقیناً اس کو تحفظات تو ہوں گے. دو لوگ, اب تفسیر میں تو ان کا نام ہے, اور تفسیر آپ کے اور میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے, امام نے فرمایا دو لوگ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ دو لوگ کون تھے, نام ان کا تفسیر میں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے, یا شاید اس قابل نہیں ہے کہ سر عام لیا جائے. بہت توجہ. دو لوگ رسول کے پاس بیٹھے, اب وہ دو کون ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں, اور انہوں نے رسول سے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ امام مبین کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. انہوں نے رسول سے سوال کر لیا یا رسول اللہ یہ امام مبین کیا ہے. اچھا رسول فوراً بتا دیتے امام مبین کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شیعہ مجمع کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول نے کس کی طرف اشارہ کیا ہوگا. یاد رکھیے گا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, توحید اور رسالت نے جب اشارہ کیا ہمیشہ امامت کی طرف کیا. بہت توجہ کی. اب رسول کو تو معلوم ہے اور رسول نے اشارہ کس کی طرف کیا یہ شیعوں کو بھی معلوم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے فوراً نہیں بتایا کہ امام مبین کون ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ امام مبین کون ہے رسول خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے آگے سے خود کہا تاکہ کسی طرح کتابوں کی طرف اور مصحفوں کی طرف یہ معاملہ لے جایا جائے اور اپنا منصب محفوظ ہو جائے جس کے لیے اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے فوراً کہا یا نبی اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے. رسول نے کہا لا. انہوں نے کہا اچھا کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے. رسول نے کہا لا. اب مرحلہ تھا جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے. رسول نے کہا لا, اور اس کے بعد اشارہ کیا ھذا ہوا امام مبین کوئی اور نہیں میرا بھائی علی ابن ابی طالب. امام مبین کوئی اور نہیں, امام مبین سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. ھذا الامام الذی احصى اللہ فیہ علم کل شیء, یہ وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار نے ہر شے کے علم کو رکھ دیا, ہر شے کے علم کو رکھ دیا. سوال پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ اگر بتانا ہی تھا کہ علی ہے تو پہلے کیوں نہیں بتا دیا. توریت کا نام آیا رسول نے کہا لا, انجیل کا نام آیا رسول نے کہا لا, قرآن کا نام آیا رسول نے کہا لا. جب تین کا انکار کیا پھر کہا کہ علی ہیں, یعنی رسول نے بتایا علی کی ولایت میں ڈائریکٹ اقرار کرنے میں مزہ نہیں ہے جتنا لطف انکار کرنے کے بعد اقرار کرنے میں. جتنا لطف اور یاد رکھیے گا آپ کا اور ہمارا مذہب پورا اسی چیز پہ کھڑا ہے. خدا نے پہلے اقرار نہیں کیا کروایا, پہلے انکار کروایا پھر اقرار کروایا. جھوٹے خداؤں کو پہلے خارج کرو اس کے بعد وحدانیت کا اقرار کر. اچھا مجھے ایک بات بتائیے ایمان سے, اب بات آ گئی ہے نکلی ہے تو بس تیزی سے آپ کے حوالے کروں اس لیے کہ کچھ منزلوں کو طے کرتے ہوئے ممدو کی طرف جانا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, مشرکین کے لیے کیا خدا کو ماننا آسان تھا یا مشکل تھا؟ کیوں آسان تھا؟ خدا ہے غیب, دیکھا ہوا تو ہے نہیں, اور آ کر خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان لیں گے. صداقت مصطفیٰ پر اعتبار ہے, لسان مصطفیٰ پر اعتبار ہے. یعنی مشرکین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر محمد کبھی کوئی غیب کی خبر دے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. بہت توجہ کیجئے گا, محمد کبھی کوئی غیب کی خبر دے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ غیب مان رہے تھے تو وہ غیب ماننے میں کیا تھا, اور کرنا بھی کچھ زیادہ نہیں تھا. چند رکعت نماز تھی, 1 مہینے کا روزہ تھا,
کچھ زکوٰۃ کا حساب نصاب تھا، حج تھا، بس ختم. اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے آج مسلمان کما ہی رہے ہیں. تو اگر مشرکین بھی قبول کر لیتے تو وہ بھی کما ہی رہے ہوتے، فائدہ ہی فائدہ. انکار کیوں کیا؟ ہم نہیں مانیں گے کہ خدا ہے. اور دلیل دے دوں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ جہاں ہم اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں ابو طالب، ہم تمہارے بھتیجے کا ایک خدا اور مان لیں گے. ابو طالب نے کہا تم نے سنا نہیں ہے اس نے کہا کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا ہے میرے خدا کو مانو، اس نے کہا پہلے جھوٹوں کا انکار کرو. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے اللہ کے اقرار میں مسئلہ نہیں تھا، مشکل یہ تھی کہ جھوٹوں کا انکار کیسے کرے. 1400 سال سے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، علی کو ماننا مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہے علی کو مانا تو جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے. آپ سلامت رہیے. علی کو مانا تو جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے گا. نبی نے پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا. امام مبین یہ ہے. امام مبین یہ ہے. کیا مطلب ہے امام مبین؟ امام یعنی پیشوا، امام یعنی رہنما. مبین لفظ نکلا ہے ابانا سے، عربی زبان میں ابانا. ابانا کہتے ہیں روشن ہونے کو بھی اور روشن کرنے کو بھی، واضح ہونے کو بھی اور واضح کرنے کو بھی. اور امام مبین کے پھر دو ترجمے ہو سکتے ہیں. عموماً آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے کہ آپ کو ایک ہی ترجمہ ملے گا. ہم نے واضح روشن امام میں ہر شے کا علم رکھ دیا، محفوظ کر دیا. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا ترجمہ. لیکن ایک ترجمہ آج اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ان دونوں کو اپنے قرائن کے ساتھ اگر سمجھا جائے تو دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے. امام مبین یعنی واضح روشن امام، اور دوسرا ترجمہ ہوگا روشن کرنے والا امام. واضح مولانا شامیر نقوی صاحب تشریف فرمائیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ادبی بحث آپ کے حوالے کر دی. ابانا قرآن مجید میں یہی ترجمہ آپ کو ملے گا کہ ہم نے ہر شے کا علم رکھ دیا امام مبین یعنی واضح امام کے اندر، روشن امام کے اندر. لیکن عربی لغت کے اعتبار سے یہاں پر ایک ترجمہ اور ہو سکتا ہے، یعنی امام مبین روشن کرنے والا امام. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیسے ترجمہ کیا؟ ترجمہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سورج واضح ہے یا نہیں ہے نا واضح؟ تو خالی واضح ہے یا واضح کرتا بھی ہے؟ میرے ساتھ بولتے رہیے گا. چاند صرف واضح ہے یا واضح کرتا بھی ہے؟ یعنی ہر وہ شے جو خود واضح ہو وہ کچھ واضح بھی کرے گی. بہت توجہ کیجئے گا. جو شے خود واضح ہو وہ خود واضح بھی کرے گی، کسی اور کو واضح بھی کرے گی. اب سورج ہے، چاند ہے، آپ سب دیکھتے ہیں. اگر کوئی شخص سورج کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ سورج کے ہونے پر دلیل دو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ دیوانہ کہیں گے. اور اگر کوئی چاند کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ چاند کے اوپر دلیل دو کہ چاند ہے، آپ اسے دیوانہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ دیوانے کے علاوہ کیا کہیں گے؟ اب آپ جو کہیں گے وہ میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا، لیکن دیوانہ تو کم سے کم کہیں گے. دیوانہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یعنی جو چیز واضح ہو اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جو واضح ہو اس پر دلیل. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا وجوہات آپ سن بیٹھے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایک وجہ اس تشبیہ اور استعارے کی یہ بھی تھی کہ قرآن نے رسول کو سورج کہا، علی کو چاند کہا. یہ اتنے واضح ہیں کہ ان کے معاملے میں دلیل کی حاجت نہیں ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. علی کو ماننے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں، ماں کی شرافت کی ضرورت ہے. علی کو ماننے کے لیے دلیل کی حاجت. ہاں دلیلیں جو دی جاتی ہیں 14 سال سے الحمدللہ علماء تشیع نے جو علی کی امامت اور ولایت پہ دلیلیں دی ہیں وہ اپنی جگہ اور ان کی اپنی اہمیت ہے. لیکن ایک شخص جو ایسی آغوش میں پیدا ہو کہ جس آغوش میں علی ولی اللہ ہو، وہاں اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے علی کو ماننے کے لیے. ہاں دلیلیں دی جاتی ہیں علمی میدانوں میں،
لیکن جہاں پر نفس کی تربیت اور تزکیہ نفس کا معاملہ ہو وہاں دلیل نہیں چلتی، وہ روحانی تربیت چلتی ہے۔ تو علی اتنے واضح ہیں، علی کی امامت اتنی واضح ہے کہ اس کے اوپر کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ کبھی میں نے اسی منزل میں، اسی امام باڑے میں، ایام فاطمہ کی مجلس میں ایک بیان کیا تھا ایک چیز، وہ آپ کے حوالے نہیں کر رہا، بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ علی اتنے واضح ہیں، علی اتنے روشن امام مبین ہیں کہ علی کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے حوالے اس جملے کی دلیل آپ کے حوالے کر دوں کہ ایک وفد آیا رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد کس کو آپ کا جانشین مانیں؟ رسول نے کہا وہ جو اللہ کی مضبوط رسی ہو۔ اس نے کہا اور؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ جو صراط مستقیم ہو۔ وہ کہتے رہے اور رسول صفت بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اگر اشارہ کر دیتے مجمع اتنا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے بڑھ کے کہہ دیتا میری طرف اشارہ کیا تھا، ہے نا؟ لہذا رسول نے صفت بیان کی، کہا یا رسول اللہ ان صفتوں سے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بتائیے آپ کے بعد امام مبین کون ہے، ہمیں بتائیے آپ کے بعد جانشین کون ہے آپ۔ اب رسول نے جو فرمایا وہ سنیے، امام مبین ذہن میں رہے اور جو ابھی بیان کیا وہ ذہن میں رہے۔ علی کو ماننے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسے مانیں آپ کے بعد جانشین؟ رسول نے کہا یہ جو میرے اصحاب کا مجمع بیٹھا ہے اس میں ذرا نظر دوڑاؤ، ایک ایک فرد کے پاس جاؤ، جس کی طرف دل جھکے وہی میرا جانشین ہوگا، جس کی طرف دل جھکے وہی میرا جانشین ہوگا۔ نظریں دوڑا کر ایک ایک فرد کے سامنے جا کر واپس رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ علی کے علاوہ کہیں دل جھکا ہی نہیں۔ علی کے علاوہ کہیں اب مجھے بتائیے کون سی دلیل ملی ان کو، کون سی رسول نے دلیل دی؟ دل جھکا علی کے آگے، یہ ہے دلیل، یہ ہے شرافت۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ لہٰذا امام مبین کے لیے یہ بات تو طے ہے کہ امام مبین کے لیے تمہید ہے، ابھی بالکل تمہید چل رہی ہے اور مجھے جس منزل تک آنا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ امام مبین کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ امام مبین ایسا واضح اور روشن امام کہلاتا ہے کہ جس کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو آپ نے بات کو محفوظ کیا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے وجود کو دلیل بناتی ہیں۔ سورج کو ماننے کے لیے سورج کا وجود اس کی دلیل ہے، چاند کو ماننے کے لیے بہت توجہ کیجئے گا چاند کا وجود دلیل ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن موجود ہیں، اور اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے چونکہ نظر نہیں آ سکتی لہذا اپنے اثر کے ذریعے دلیل مرتب کرتی ہیں۔ آسان کروں، جسم میں درد ہے آپ کے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ نظر تو نہیں آ رہا درد، کہ مولانا چہرے کے تاثر بتائے گا کہ جسم میں درد یا تکلیف ہے۔ دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، خوشی ہے یا نہیں ہے؟ خوشی کا وجود تو ہے نا، بہرحال جیسا بھی ہے تو خوشی اپنی جگہ ایک حیثیت تو رکھتی ہے، کیفیت تو رکھتی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ نظر تو نہیں آ رہی، خوشی کا کوئی جسم تو نہیں ہے، خوشی کہیں چلتی پھرتی تو نظر نہیں آ رہی، غم کہیں چلتا پھرتا نظر تو نہیں آ رہا، پتہ کیسے چلے گا کہ غم ہے یا خوشی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا چہرے کو دیکھ کے پتہ چلے گا، چہرے کو دیکھ کے کیفیت کا پتہ چلے گا کہ بندہ خوش ہے یا غمگین ہے، یعنی ایک چیز پائی تو جاتی ہے، نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی تو اپنے اثر کو وہ دلیل بنا رہی ہے اپنے ہونے پر۔ بہت توجہ، بہت توجہ، اپنے اثر کو دلیل بنا رہی ہے۔ لہذا اسی طرح کہ جہاں پر پروردگار کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے وجود میں اپنے آپ کی دلیل ہوتی ہیں، اور کچھ مخلوقات ایسی ہے کہ جو اپنے اثر کے ذریعے اپنے آپ کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کے حوالے کا، جملہ سنیے گا اور خدا کی قسم صاحب منبر سلونی کے علاوہ یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ علی نے فرمایا اچھا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اپنے آپ کو کیسے ثابت کرے گا وہ ہے؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ اللہ اپنے آپ کو کیسے واضح کرے، کیسے روشن کرے؟ اللہ واضح ہے یا نہیں ہے؟ کیسے واضح ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا،
ضرور یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہو وہ تو واضح ہے، لیکن ضروری نہیں ہر چیز جو واضح ہو وہ نظر بھی آئے. کیا کہنے. تو اللہ کے امیر المومنین فرما رہے ہیں هو اللہ الحق المبین احق و ابین مما تری العیون. عجیب جملہ ہے خدا کی قسم. دیکھیں میں نے جو چیز نہیں دیکھی اس کی نسبت میں اس چیز پر زیادہ یقین کروں گا جو میں نے دیکھی ہے. علی فرما رہے ہیں وہ اتنا واضح ہے کہ آنکھوں سے دیکھے جانے والی چیزیں اتنی واضح نہیں جتنا اللہ واضح ہے. اب یہاں ظاہر ہے اہل زبان بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، سراب. سنا ہے نا صاحب، جوانوں کے لیے کرتا ہوں سراب. آپ انٹیریئر سندھ وغیرہ کہیں گئے ہوں گے تو دور سے جب آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے کڑکتی دھوپ میں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے پانی ہے، جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں چیز واضح تو تھی، نظر تو آ رہی تھی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نظر تو آ رہا تھا کہ پانی ہے، قریب گئے تو پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے. دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے، دور سے نظر آتی ہے کہ چمکتی ہے، قریب جا کے پتہ چلتا ہے کہ چمک نہیں رہی ہے. بہت توجہ کیجیے گا. لہٰذا آنکھوں سے دیکھے جانے والی چیزوں میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، وجود الہی میں اس لیے دھوکہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار آنکھوں سے دیکھنے کا محتاج ہے ہی نہیں. اللہ نے اپنا اثر کائنات پر ایسا مرتب کیا کہ وہ اثر دلیل بنتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. اس واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، دوہرا دوں تاکہ تذکر ہو جائے کہ عورت چکی چلا رہی تھی، رسول برابر سے گزرے، کہا خدا کے ہونے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ چکی جب تک چل رہی ہے، میں چلا رہی ہوں تب تک چل رہی ہے. اگر یہ کائنات چل رہی ہے اس کا مطلب چلانے والا کوئی ہے. یعنی اثر، توجہ کیجئے گا، تمہیدی گفتگو ہے، بس ختم کر رہا ہوں. اثر اتنا مضبوط تھا کہ اس اثر کی وجہ سے نہ دیکھے جانے والی چیز کے اوپر دیکھے جانے والی چیز سے زیادہ یقین ہوا. تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ واحد ذات ایسی ہے کہ جو اتنا مبین ہے، اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے کہ اسے ماننے کے لیے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے ماننے کے لیے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو داد دے دی اور میں نے جملہ کہہ دیا، لیکن آپ کا حق تو بنتا ہے نا کہ آپ مجھے سوال کریں مولانا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا کہاں سے؟ میں نے اس لیے کیا کہ نہ میں نے اللہ سے کوئی دیکھا ہے، نہ میں نے اللہ سے کوئی ملاقات کی ہے، سیدھی بات، نہ میرے اوپر کوئی وحی اتری. میں نے تو کچھ ہستیوں کو دیکھا، بلکہ دیکھا بھی نہیں. ساری بحث اب اسی میں گردش کرے گی پوری تقریر کی. دیکھا بھی نہیں. ابو ہارون مکفوف، بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی روایت، دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو اندھا تو ہو، ایک اندھے وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں. ابو ہارون مکفوف وہ اندھے تھے، نابینا تھے. ابو بصیر کہتے ہیں میں کھڑا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں، اور امام ایک ستون سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے. امام نے کہا ان نمازیوں سے تو پوچھو کہ امام کہاں ہے ان کے وقت کا امام یعنی امام باقر کہاں ہے؟ وہ ایک ایک نمازی کے پاس گئے ابو بصیر. کوئی کہہ رہا ہے میں نے فجر میں دیکھا تھا، کوئی کہنے لگا کل دیکھا تھا. ابو بصیر حیران، امام سامنے کھڑا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کل دیکھا تھا، کوئی کہہ رہا ہے صبح دیکھا تھا. یعنی کچھ سمجھ میں آیا؟ جہاں دلوں میں اندھیرا ہو وہاں یہ آنکھیں بھی امامت کو ماننے کے لیے کافی نہیں ہوتی. کوئی کہہ رہا ہے کل دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے صبح دیکھا. اتنے میں ابو بصیر دوڑتے ہوئے حیرانی کی حالت میں امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے، اور اگر کہنے ہی والے تھے کہ امام نے چہرے کے تاثرات کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ابو بصیر پریشان نہ ہو، وہ جو ہمارا صحابی آ رہا ہے نا ابو ہارون مکفوف جو نابینا ہے، جس کی آنکھیں بند ہیں، اس سے جا کر پوچھو. ابو بصیر دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑ کے جا کے کہنے لگے ابو ہارون یہ بتاؤ تمہارے وقت کا امام کہاں ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے سامنے کھڑے اور سوال کر رہے ہو. سامنے کھڑے ہیں اور سوال کر رہے ہو. کہ تم نے کیسے پہچانا؟ تو کہتے کیف لا عالم وہو نور ساطع، میں کیسے نہ جانوں کہ وہ نور ساطع ہے. یعنی ابو ہارون مکفوف نے بتایا جن کا دل روشن ہو، آنکھیں چاہے بند ہو جائے، اپنے وقت کے امام کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن قلب پر امامت ہے.
یہی تو وجہ ہے کہ رسول نے جب کہا کہ ہمارا 12واں بیٹا قائم ہے آل محمد، ہمارا 12واں امام طویل غیبت گزارے، تو کسی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ جب امام غیب میں ہوں گے تو ہم ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ رسول نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، جیسے ہی دیکھا تو سورج بادلوں کی اوٹ میں تھا، سورج بادلوں کی اوٹ میں تھا، سورج نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں، روشنی مل رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا امام سے ایسے ہی فائدہ اٹھاؤ گے جیسے سورج کے چھپنے پر سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہو، ویسے ہی غیبت کبریٰ میں اپنے وقت کے امام سے مستفید ہوا کرو گے۔ امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات۔ تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ ایک وہ چیز ہے جو نظر بھی آ رہی ہے اور واضح بھی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن اتنا واضح ہے کہ نظر آنے والی چیزیں اتنی واضح نہیں جتنا امام کا وجود واضح ہے۔ ختم ہو گئی تمہید، آپ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد منزل سے قریب ہونے کا سفر جاری رہے گا۔ یاد رکھیے گا امام کا وجود اتنا واضح ہے کہ امام اگر غیبت میں بھی ہو تو امام کے وجود کا اثر بتاتا ہے کہ امام ہے، امام کے وجود کا اثر بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو 1414 سال تک موسیٰ بن جعفر نے قید میں رکھ کر بتایا کہ ہم قید میں بھی ہیں، شیعوں کی ہدایت بھی کر رہے ہیں۔ گویا شیعوں کو بتایا کہ خبردار غیبت کبریٰ میں پریشان نہیں ہونا، آج ہم تمرین کرنے والے ہیں، سیکھ لو امام کا انتظار کیسے ہوتا ہے، سیکھ لو امام کا انتظار کیسے ہوتا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ 7واں امام، امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام۔ 7ویں امام 14 سال قید میں رہے، لیکن وہ 14 سال جو امام قید میں رہے اور صعوبتیں گزاری، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت کا سلسلہ 14 سال منقطع ہو گیا تھا۔ بہت توجہ کیجئے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث ہے، سنیے گا، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہوگا، اور علی کے بعد ان کے 11 بیٹے میرے جانشین ہوں گے۔ وَبِهِمْ يَحْبِسُ اللَّهُ الْعَذَابَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، یہ وہ ہوں گے، یہ 12 امام وہ ہوں گے کہ فقط ان کے ذریعے پروردگار عذاب کو زمین والوں سے روک کر رکھے گا، اور انہی کے صدقے میں یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور انہی 12 کے صدقے میں پروردگار آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دے گا، انہی 12 کے ذریعے پہاڑوں کو مستحکم رکھے گا، انہی 12 کے ذریعے بارش کو برسائے گا، اور انہی 12 کے ذریعے نباتات کو اگائے گا، انہی 12 کے صدقے میں، انہی 12 کی وجہ سے، انہی 12 کے ذریعے سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا وجود اتنا واضح ہے، امام کا وجود اتنا واضح ہے کہ اگر امام سامنے نہ بھی ہو تو زمین کا اپنے مدار پر باقی رہنا، آسمان کا اپنی جگہ پر باقی رہنا، پہاڑوں کا اپنی جگہ پر باقی رہنا، مطر کا، بارش کا برستے رہنا، نباتات کا اگتے رہنا، اس بات کی دلیل ہوگا کہ امام موجود ہے، امام موجود ہے۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ دنیا نے یہ سمجھا کہ ہم موسیٰ بن جعفر کو قید کر کے امامت کو قید کریں گے۔ جسم کو قید کرنے سے عہدہ قید نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ایک عجیب مرحلہ آپ کے حوالے کروں، اس کو سمجھیے گا۔ ایک شخص جسے قید میں رکھا ہو اور مجبور کر دیا گیا ہو، تو آپ اس کے لیے کہیں نہ کہیں یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ یہ اپنا پیغام کہیں کسی نہ کسی طریقے سے باہر پہنچا دے، تصور کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ایک نو مولود بچہ جھولے میں بولا، آپ مانیں گے میری بات؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وہ کام آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ مشکل کیا؟ ناممکن ہے، انسانی حدوں کے مطابق،
انسانی حدوں میں رہ کر یہ کام کرنا مشکل ہے, بشری حدوں میں رہ کر یہ کام کرنا ناممکن ہے کہ فطرتاً عادتاً جو بچہ خاموش ہو, بول نہ سکتا ہو, وہ بول اٹھے. بہت توجہ کیجئے گا. دنیا نے جناب یوسف کو زندان میں قید تو رکھا, لیکن جب جھولے میں یوسف بول رہے تھے تو کوئی یوسف کو چپ نہ کرا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندان میں تو قید کر سکتے ہیں, نومولود بچے کو بلوا نہیں سکتے. تو جب بلوا نہیں سکتے تو چپ کیا کروائیں گے؟ ایک قیدی اپنا پیغام کسی طریقے سے باہر پہنچائے آسان ہے, اس کی نسبت کہ وہ جھولے میں نومولودگی کی حالت میں بولے. راوی کہتا ہے کہ میں داخل ہوا حضرت چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے امام کو سلام کیا. امام عبادت میں مصروف تھے. جیسے عبادت سے فارغ ہوئے, امام کے سرہانے, امام کے بالین پر ایک جھولا رکھا تھا اور جھولے میں ایک نومولود بچہ تھا. امام نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے آنے والے مولا کو سلام کرو. توجہ, اپنے آنے والے مولا کو سلام کرو. کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں نے امام کو سلام کیا. امام نے فصیح زبان میں جواب دیا. اچھا خالی جواب دے دیتے نا اگر امام, تو اتنی بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے. لیکن اگلا جملہ جو امام نے کہا ابھی کچھ دنوں پہلے تیرے یہاں ایک بیٹی ہوئی ہے, اذهب فغیر اسم ابنتک التی سمیتها امس. کہ کل جو تو نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اس نام کو جا کے بدل, اس لیے کہ وہ نام ایسا ہے کہ اللہ اس نام سے بہت نفرت کرتا ہے. اللہ اس نام سے نفرت کرتا ہے. تو سوچئے اب وہ ہوگا کوئی نام ایسا کہ خود سے خدا نفرت کرتا ہو. اب یقیناً اگر اہل بیت کے ناموں میں سے رکھا ہوتا تو امام کیوں تبدیل کرواتے؟ یقیناً اہل بیت کے دشمنوں کے ناموں میں سے رکھا ہوگا. امام نے کہا جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر. توجہ کیجئے گا, سلامت رہیے آپ. جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر, اس لیے کہ اس نام سے اللہ بڑی نفرت کرتا ہے. صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں, آہستہ سے جملہ کہوں گا کہ جب نام سے خدا اتنی نفرت کرتا ہے تو ذات سے کتنی نفرت کرتا ہوگا. اور بزرگ یقیناً بیٹھے ہیں اور ماں باپ بھی ہیں, اور یہ اخلاقیات اہل بیت میں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کے اوپر کچھ واجبات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں. تبھی ہمارے یہاں تاکید کی جاتی ہے کہ اہل بیت کے ناموں سے یہ عدد وغیرہ کے چکر کو چھوڑ دیجئے. اہل بیت کے نام, محمد نام رکھنا ہے رکھیے. ہمارے بھتیجے کا نام محمد ہے, ہوا کرے بھائی. آپ اپنے بھتیجے کے نام پہ رکھنا ہے یا سرکار ختمی مرتبت کے نام پہ رکھنا ہے؟ اور نام رکھنے کے عجیب و غریب فوائد ہیں. جب کسی نے آ کر پوچھا آپ کے اور میرے چھٹے امام سے کہ مولا ہم اپنے بچوں کے نام آپ کے بڑوں کے نام پہ رکھتے ہیں, کوئی فائدہ ہے ہمیں اس کا؟ امام نے کہا نعم, بالکل فائدہ. حال الدین الا الحب, کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جہاں محبت آ جائے وہاں فائدہ اور نقصان نہیں دیکھا جاتا. کیا دین محبت کیا؟ بالکل فائدہ ہے. تو نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی ذات پر. بہت توجہ کیجئے گا, نام کا اثر ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کا نام امیر المومنین کے نام پر علی رکھ دیں تو امیر المومنین کی برکات اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نام کی برکتیں ہیں, نام کا اثر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امام نے صرف نام تبدیل کروایا ہے؟ تھوڑی سی خاموشی کریں اور سوچیں کہ امام نے صرف نام تبدیل کروایا ہے؟ اس کا نام جو بھی تھا کم سے کم دشمنان اہل بیت میں سے تھا اس بیٹی اور امام کی. اور حدیثوں میں بھی آیا ہے مفہوم حدیث کہ باپ دیندار ہو تو اس کا دین چوکٹ تک ہوتا ہے گھر کی, ماں دیندار ہو تو نسلوں تک جاتا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, نسلوں تک جاتا ہے. نام کا اثر ہوتا اس لڑکی پر, وہ لڑکی بڑی ہوتی, دشمن سیدہ ہوتی, اپنے بچوں کی تربیت دشمنی اہل بیت پر کرتی, اور جب دشمنی اہل بیت پر تربیت کرتی تو نسلیں دشمن اہل بیت ہوتی. یعنی امام نے جھولے میں نومولودگی کی حالت میں صرف نام تبدیل نہیں کروایا, ایک نسل کو بچایا ہے علی کا دشمن ہونے سے.
ایک نسل کو بچایا ہے علی کا دشمن ہونے سے. تو آپ نے غور کیا کہ امام جھولے میں جب ہدایت کر رہے ہیں اور جھولے میں جب ہدایت کرنے کے قابل ہیں اور لائق ہیں اور قادر ہیں, تو کیا زندان میں ہدایت کرنے کے پہ قادر نہیں ہوں گے؟ لہٰذا امام مبین کو اگر سمجھنا ہو نا تو ان ائمہ کی سیرت سے سمجھیے کہ جنہیں طویل عرصے تک قید میں رکھا گیا, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام مبین سے مراد کیا ہے. اتنا واضح امام, اتنا روشن امام کہ جس کی ہدایت اور جس کے پرچم کو, جس کی ہدایت کو اور جس کی توحید اور نبوت اور رسالت کے عقیدے کو, ولایت کے عقیدے کو, امامت کے عقیدوں کو زنجیروں میں قید نہیں کیا جا سکا. 14 سال قید میں رہے, لیکن ہدایتیں ایسے کی, ایسے ہدایتیں کی. بس 2 واقعات سنیے اور تقریر کو خاتمے کی طرف لے کے جاؤں. کہ روایت ہے اور عجیب و غریب روایت ہے. ایک راوی ہے جس کا نام ہے صفوان جمال. صفوان جمال یہ اونٹ کرائے پر دیا کرتا تھا, جیسے آج گاڑیاں اور سواریاں کرائے پہ دی جاتی ہیں, یہ اونٹ کرائے پر. اور یہ امام کے اتنے قریب تھا, یہ امام کے صفوان جمال چھٹے امام کے, کہ جب آپ مفاتی اٹھا کے دیکھیے گا تو تیسری زیارت ہے نا امیر المومنین کی, اس کا راوی ہے صفوان جمال, کہ جب کسی کو علی کی قبر کا معلوم نہیں تھا, چھٹے امام اسے اپنے ساتھ لے کر گئے, ہمارے جد کی قبر یہ ہے. غور کیا آپ نے کہ جب امیر المومنین کی قبر اسرار آل محمد میں سے تھی. اب ایک طویل روایت ہے کہ بنو امیہ کے دور تک اس کو غیب میں رکھنے کا حکم دیا گیا, کہ جب تک بنو امیہ کا دور ہے امیر المومنین کی قبر کو غیب میں رکھا جائے, یعنی مخفی رکھا جائے. چھٹے امام کے دور میں یہ قبر ظاہر ہوئی, صفوان جمال کو امام لے کر گئے, اور وہ پوری روایت صفوان جمال کی. امام کے اتنا قریب اور محضر میں آئے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے. بیدار ہے نا آپ حضرات سب؟ آگے بات ہو جائے تو مناسب رہے گا, موضوع مکمل ہو جائے گا. صفوان جمال امام کی خدمت میں حاضر ہوا. اب تصور کیجئے گا, ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اگر آپ کی 99% آ جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے نا, کہ اگر اس کو بھی نہ کرتے تو پوری 100 ہو جاتی. امام فرما رہے ہیں, یا صفوان کل شیء منک حسن و جمیل الا واحدہ. اے صفوان, ہمیں تمہارے اندر جو چیز ہے بڑی اچھی لگتی ہے, ہمیں تمہاری ہر چیز بہت پسند ہے. امام کاظم فرما رہے ہیں صفوان جمال سے, ہمیں تمہاری ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے, بس ایک چیز اچھی نہیں لگتی. جملے کی حساسیت کو محسوس کیا, تمہارے اندر ہر چیز اچھی ہے, ایک چیز اچھی نہیں ہے. صفوان جمال کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ بہت بڑا اگر امام خود صرف اتنا کہہ دیتے تمہارے اندر جو چیزیں ہمیں پسند ہے, صفوان جمال کے تو پر ناپنا مشکل ہو جاتا, اتنا اونچا اڑتے ہے نا. لیکن امام نے کہا ہر چیز بہت پسند ہے, ایک چیز نہیں پسند. اچھا مولا کیا نہیں پسند ہے؟ کہ تو نے اپنا اونٹ کسے کرائے پر دیا ہے؟ ٹھنڈا ہو گیا. کہ مولا ہارون رشید کو. اچھا کیا مشکل ہے اس میں, کرائے پر تو دیا ہے. اس نے کہا مولا آئے گا کرایہ دے گا, میرا کوئی معاملہ تھوڑی, اس سے اونٹ کرائے پہ دیا اور میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا ہے, تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. امام نے کہا اب شاید آپ بھی تصور نہ کر سکیں, اور جب میں روایت پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ امام کہاں لے کے جائیں گے. امام نے فرمایا کہ سنو, تم نے اپنا اونٹ اسے کرائے پر دیا ہے؟ کہا ہاں وہ مکہ گیا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے, تو اس کو کرائے پر اونٹ دیا. امام نے کہا یہ بتاؤ کیا اس نے کرایہ دے دیا تمہیں؟ اس نے کہا نہیں, جب آئے گا تب دے گا. کہا جب تک وہ آ نہیں جاتا اور تمہیں کرایہ دے نہیں دیتا تو تمہیں اس کے زندہ رہنے کی امید ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ تمہیں اس کے زندہ رہنے کی امید ہے؟ امام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو ہمارے دشمن کے زندہ رہنے کی امید اور طمع کرے وہ انہی میں سے ہوگا اور انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا.
انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا. غور کیا آپ نے؟ صفوان جمال کوئی چھوٹا نام نہیں تھا. صفوان جمال کا جب یہ مرتبہ ہے اور امام اس طرح بیان کر رہے ہیں, تب آپ سوچئے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. امام کی زندگی کا ایک ممتاز پہلو جو اکثر روایات میں اور تاریخ کے پنوں کو پلٹنے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ امام باب الحوائج ہیں. ایک نہیں متعدد روایت آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں پر امام نے شیعوں کی مشکل کشائی کی ہے, حاجت روائی کی. تو امام کا لقب ہے باب الحوائج, من حیث اللقب امام باب الحوائج ہے. اس کے علاوہ جو ایک ممتاز پہلو ملتا ہے امام کی ہدایت کا کہ قید کے باوجود امام مبین نے جب اپنے شیعوں کی ہدایت کی تو وہ اس طریقے سے کی. بس ذرا سا سمجھیے گا امام کا دور کیا ہے. امام کا دور وہ ہے کہ جہاں پر کئی قسم کے مذاہب اور عقیدوں نے سر اٹھایا ہے. انہی میں صوفیہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, انہی میں واقفیہ بھی ہیں, انہی میں شش امامی بھی ہیں. کئی عقیدوں نے اور کئی مذہبوں نے سر اٹھایا. اور ایک پوری اور اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں, اب جو مذہب بیان کرنے جا رہا ہوں, اس کا تعلق کسی طبقے سے یا قوم سے نہیں تھا, بلکہ ایک نظریہ بن چکا تھا. اور یہ نظریہ ایک نہیں کئی فرقوں میں رائج تھا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور علی کے دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں, ان سے محبت ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے ہم, ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں. لہٰذا امام نے جو کیا اپنی زندگی میں, اور کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن سب سے زیادہ امام نے زور دی اس عقیدے پر دیا ہے کہ خبردار ہماری محبت کے ساتھ ہمارے دشمن کی محبت کو مخلوط مت کرنا. ہماری محبت کے ساتھ اگر تم نے یہ کیا, قیامت تک تمہاری نسلیں صحیح عقیدے پر رہیں گی. صفوان جمال کا واقعہ بچپن میں, ورنہ آپ مجھے بتائیے چھٹے امام کے ہوتے ہوئے امام اس کے کہہ رہے جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر لے. یعنی امام یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دشمنوں سے محبت تو دور کی بات, ان کے نام سے ملتا جلتا نام بھی تم رکھو, ان کے القاب سے ملتے جلتے القاب بھی تم رکھو. اب سنیے روایت. اور یہ روایت جب میں پڑھ رہا تھا تو کتاب بہار الانوار میں ایک عجیب جملہ لکھا تھا, وہ جملہ دل کو لگ گیا. وہ جملہ آخر میں بیان کروں گا, پہلے روایت سن لیجئے. امام کی شہادت ہو چکی ہے, کئی برس گزر چکے ہیں, اور امام کے پہلو میں بغداد کا خلیفہ جو تھا اس کا وزیر اعظم جو آل محمد کا دشمن تھا, اس کو لا کے امام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. تو وہاں کا جو محتمم تھا وہ کہتا ہے کہ میں رات میں وہیں رکا امام کی قبر کے محضر میں اور وہیں پر سو گیا. رات میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں خود موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تشریف لائے. امام کے نام پر اس سے بہتر اور بلند آواز میں درود پڑھیں. وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں موسیٰ بن جعفر امام کاظم تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ اس قبر کو کھودو. امام کا کہنا تھا کہ وہ قبر پھٹ گئی اور اس قبر کے اندر سے شعلے نکلنا شروع ہوئے, آگ کے شعلے. امام نے کہا یہ جسے تم نے ہمارے پہلو میں دفن کروایا ہے یا کیا ہے یہ ہمارا دشمن ہے, صبح ہوتے ہی اس کو یہاں سے نکالو. وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی اور میں نے وہ خواب جو ہے وہ علماء کو سنایا تو انہوں نے خلیفہ کو سنایا, اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی چونکہ امام خواب میں آ کے بتا چکے ہیں اب یہ حجت ہے, لہذا قبر کو کھودو. جیسے ہی قبر کو کھودا گیا, کل دفنایا تھا وزیر اعظم کو, جو خلیفہ کا وزیر اعظم تھا, دشمن اہل بیت, کل دفنایا تھا. جیسے ہی اس کی قبر کھلی ہڈیاں کالی پڑی ہوئی تھیں, کفن جل چکا تھا, گوشت جھلس چکا تھا. بہت توجہ کیجئے گا, گوشت جھلس چکا تھا. صاحب کتاب نے جو جملہ لکھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. انہوں نے کہا کہ زندگی میں کرامت اور معجزہ دکھانا کمال تو ہے, اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ زندگی کے بعد معجزہ دکھایا جائے. اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد
امام نے بتایا کہ یاد رکھنا ہمارے پہلو میں ہمارا دشمن اگر دفنا بھی دیا جائے، کہاں بیٹھے اب سوال تو ہے، بس یہ منزل حل کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، ختم ہو گئی گفتگو۔ سوال تو ہے کہ جیسے یہاں پر واقعہ ہوا، خواب میں آ کے بتا دیا کہ بھئی نکالو اس کو، ویسے وہاں بھی ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے وہاں واقعہ ہو بھی گیا اور آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، آمادہ ہے، بس ختم ہو رہی ہے تقریر، وہاں واقعہ ہو بھی چکا، آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ چھٹے امام آئے ہیں مدینہ منورہ زیارت کے لیے، کسی نے آ کر کہہ دیا کہ یا ابن رسول اللہ، کچھ لوگ یہ زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ آپ ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کی زیارت کے لیے۔ امام روایت کا جملہ امام کو جلال آیا، امام نے کہا واللہ لو نبش قبرہما لوجد فی مکانہما ابو سلمان و ابو ذر۔ سنو، اگر ابھی ان کی قبر کھودی جائے اور انہیں قبر کو کھولا جائے تو تم دیکھو گے کہ اس دونوں قبروں میں رسول کے پائیں تھی، یہ دونوں قبروں میں وہ دو نہیں بلکہ سلمان اور ابو ذر نظر آئیں گے۔ ان دونوں کی قبروں میں سلمان اور ابو ذر نظر آئیں گے۔ مولا کیسے؟ کہ 70,000 ملائکہ خلق کیے ہیں پروردگار نے، جن کا نام ہے ملائکۃ النقال۔ ان کا کام ہی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کہیں پر بھی مرے، وہ اس کی قبر سے اس کے جسد کو نکال کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں کا وہ اہل ہو۔ اب اشتباہ دور کر دوں، اگر کوئی کہے کہ مولانا وہ جو روایت ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان دونوں کو نکالیں گے، درخت پہ جلائیں گے، ہرا بھرا ہو جائے گا، اس کے بعد نظر آتش کریں گے، بالکل روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح، وہ روایت بھی صحیح۔ جنہوں نے نکالا تھا وہی واپس لا کر رکھیں گے تاکہ دنیا دیکھے دشمن زہرا کا حال کیا ہوتا۔ یوں کی ہے قید میں امام موسیٰ کاظم نے اپنے شیعوں کی تربیت۔ امام کا اثر بتاتا ہے، زنجیریں امام کے فیض کو قید نہیں کر سکتی۔ امام مبین ہے، وہ قید ہو تب بھی امام مبین ہے، وہ آزاد ہو تب بھی امام مبین ہے۔ روایت ہے اور ہر سال اس مجلس میں پڑھواتا تھا یہ روایت گزارش پہ، آج خود پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ روایت بڑی عجیب و غریب ہے۔ ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جنگلات سے کچھ جنگلیوں کو، حبشیوں کو لے کر، جن کو معلوم ہی نہ ہو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، خدا کیا ہے، دین کیا ہے، ان کو اصلاً کچھ نہ پتہ ہو، دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ دین بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کو بلایا گیا اور ایک لکڑی کا مجسمہ بنایا گیا، کہا کہ ان کو اتنی شراب پلا دو، اتنی شراب پلا دو کہ یہ پہچان نہ سکے کہ ان کے آگے کیا ہے، اور تلواریں ہاتھ میں دے کے روز مشق کرواؤ کہ اس لکڑی کے جسد کو زور زور سے ماریں۔ کافی دن ان کی مشق ہوتی رہی، تمرین ہوتی رہی۔ ایک دن ہارون رشید نے حکم دیا کہ اب اس تخت پر لکڑی کا جسد نہیں، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کو بلایا۔ امام کو تخت پر لٹایا گیا، ایک سفید چادر امام کے اوپر ڈال دی گئی۔ جیسے ہی وہ تخت ان حبشیوں کے سامنے آیا، نشے میں دھت تھے، تلواریں ہاتھ میں تھیں،
جیسی امام کے چہرے سے چادر ہٹی، جو تلواریں آسمان میں بلند تھی وہ وہیں گر گئیں اور وہ سب امام کے آگے سجدے میں چلے گئے۔ ہارون پریشان کہ یہ کیا ہوا ہے؟ امام مبین کا اثر دیکھیے، قید میں رہنے کے بعد بھی امام اپنے شیعوں پر، اپنے چاہنے والوں پر کیسے محسن ہوتے ہیں۔ کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں تم نے اس کو نہیں مارا؟ کہ جہاں ہم جس جنگل میں رہتے ہیں ہمیں وہاں کافی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی سبزہ نہیں اگتا، تو ایک شخص آتا تھا جو ہمارے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا کرتا تھا۔ یہ تخت پر جو سو رہا ہے یہ وہی شخص ہے۔ یہ روشنی بجھا دیں تاکہ مصائب آگے بڑھ سکے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے امام کا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے جا کے پورے بغداد پہ رکھا گیا تھا۔ اللہ، پہلے ہادی کی قید، پھر عیسیٰ کی قید، اس کے بعد فضل بن ربی کی قید، اور آخر میں سندھی بن شاہد کی قید۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے۔ آپ کا امام جانتے ہیں کون ہے؟ قید میں بھی آپ کے اور میرے مولا کو شیعوں کی کتنی فکر ہے۔ امام نے ایک خط لکھا علی بن یقطین کو، جو خلیفہ کا گورنر بن چکا تھا، اور امام نے کہا تھا کہ شیعوں کو فائدہ پہنچانا۔ علی بن یقطین کو خط لکھا اور کہا کہ علی بن یقطین تو ہمیں ایک چیز کی ضمانت دے، میں تجھے 3 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ اور وہ ایک چیز جانتے کیا ہے؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کا خیال رکھنا۔ قید میں بھی امام کو اپنے شیعوں کی کتنی فکر ہے۔ جو 3 ضمانتیں میں تمہیں دیتا ہوں علی بن یقطین، وہ یہ: پہلی ضمانت یہ کہ تمہیں کبھی قید نہیں کیا جائے گا، دوسری ضمانت یہ کہ تم پہ کبھی تلوار کا ظلم نہیں ہوگا، تیسری ضمانت یہ کہ تمہارے گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہوگا۔ ایک عجیب و غریب حدیث ہے، مسائل بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ حدیث سن لیجیے۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ غضب علی الشیعہ فخیرنی نفسی او ہم فوقیتہم بنفسی واللہ فوقیتہم بنفسی۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے شیعوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے غضبناک ہوا، ہمارے شیعوں پر، تو خدا نے مجھے 2 راہیں دیں۔ خدا نے مجھے 2 راہیں دیں، یا تو میرے شیعوں کو عذاب ہو ان گناہوں کی وجہ سے، یا اس عذاب کے بدلے میں موسیٰ کاظم تمام تر ظلموں کو جھیل لوں۔ میں نے اپنے شیعوں کو عذاب سے بچا کر یہ گوارا کر لیا کہ مجھ پر ظلم ہو جائے، میرے شیعوں کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ کیا شان کا آپ نے گریہ کیا، کس شان سے آپ نے مسائل کا استقبال کیا ہے۔ ہر قید سخت سے سخت ہوتی جاتی تھی، لیکن کسی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ امام کو زہر دے دے۔ ہارون رشید جو کہتا تھا داروغہ زندان اس کا الٹ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا امام کے اوپر ظلم کرو، کوئی ظلم نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے چہرے میں ہمیں رسول کی شباہت آتی ہے، ہر وقت ان کو عبادتوں میں مصروف دیکھتے ہیں، ایک نماز ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، ہم کیسے ان کے اوپر ظلم کریں، ہم کیسے ان کے اوپر ستم کریں۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا۔ اس سے پہلے جانتے ہیں فضل بن ربی کی قید تھی۔ فضل بن ربی کی قید میں ایک شخص آیا، فضل بن ربی اپنی گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، اور اس کو قریب بلا کے کہنے لگا کہ کیا اپنے مولا سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا کون مولا؟ کہا موسیٰ بن جعفر۔ کہاں ملنا چاہتا ہوں؟ کہا ذرا اس چھت سے روشن دان کی طرف دیکھو، کیا دکھتا ہے؟
اس نے روشن دان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ تو کوئی سفید کپڑا ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ سفید کپڑا نہیں ہے، یہ تمہارے وقت کا امام ہے۔ اتنا لاغر ہو چکا تھا میرے وقت کا مولا، اتنا لاغر ہو چکا تھا علی کا بیٹا، لیکن ہارون رشید کا اس کے اوپر بھی دل نہ بھرا۔ عزادارو جانتے ہیں جب امام مدینے میں تھے، جب میں تفصیل سے مسائل پڑھوں گا اس لیے کوئی جلدی نہیں ہے، جب امام مدینے میں تھے نا، امام کو جانتے ہیں کس مظلومیت کے ساتھ قید کیا گیا، پورے مدینے میں محاصرہ کر دیا گیا، جہاں موسیٰ کاظم ملے ان کو قتل کر دو، ان کو قید کر لو۔ روایتیں کہتی ہیں جب پوچھتے پوچھتے سپاہی پہنچے ہیں مسجد نبوی کے باہر، انہوں نے کہا موسیٰ بن جعفر کہاں ہیں؟ کہا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزادارو روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام کی نماز ختم کرنے کا انتظار نہ کیا، نماز کے دوران امام کو گھسیٹتے ہوئے، ماتم 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 میں تھکنا نہیں ہے عزادارو، ابھی امام کا جنازہ برآمد ہونے ہوگا اور آپ کھل کے ماتم کیجئے گا اور ماتم کی صداؤں میں امام کے جنازے کا استقبال کیجئے گا۔ امام کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی سغرا آپ کی عظمت پر لاکھوں سلام ہیں، لیکن جب آپ کے بابا 28 رجب کو مدینے سے جا رہے تھے، آپ اپنے بابا سے ملاقات کی، آپ اپنے بابا سے ملی، لیکن بی بی جب موسیٰ کاظم کو لے کر جا رہے تھے اکیلی معصومہ قوم اتنی اجازت بھی نہ دی اپنے بابا کو خدا حافظ کر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب زمان، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہارون رشید نے اپنے مشیروں سے سوال کیا، کوئی ویسے ظلم نہیں کر رہا جیسے میں چاہتا ہوں، تمہاری نگاہ میں کوئی ایسا ظالم ہے جو موسیٰ بن جعفر کے اوپر جبر کر رہا؟ کہا ہم ایک شخص کو جانتے ہیں، بغداد میں رہتا ہے، اس کا ایک عجیب و غریب زندان ہے جس کو تامورہ کہا جاتا ہے۔ تامورہ کا اس کا نام کیا ہے؟ کا اس کا نام ہے سندھی بن شاہک۔ کا اس کو بلا کر لایا گیا، سامنے آیا، کہا کہ ہم تمہارے حوالے رسول کے بیٹے کو کر رہے ہیں، کیا تم اس کے اوپر ویسے ظلم کر پاؤ گے جیسے کرنا چاہیے؟ کہ ذرا دکھاؤ۔ دکھایا گیا کہ یہ موسیٰ بن جعفر ہے۔ کہ تم نے تو ان کو بڑی آسانی میں رکھا ہوا ہے، کہ تو کیا کریں؟ کہ زنجیریں لے کر آؤ، توق لے کر آؤ، بیڑیاں لے کر آؤ۔ زنجیریں ڈالی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، گھسیٹتا ہوا دربار سے امام کو بغداد کے زندان میں لے کر گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ سنیں ذرا تفصیل سنیں تاکہ کھل کے رو سکیں۔ امام کی زیارت کا لفظ ہے کہ جن امام کو متامیر میں قید کیا گیا، جس کا مفرد آتا ہے تامورہ۔ تامورہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، جہاں وہ گڑھا ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک سرنگ بنائی جاتی ہے، وہ سرنگ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پھر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، وہ گڑھا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پھر ایک سرنگ کھودی جاتی ہے، وہ سرنگ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پھر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ وہ جو تیسرا اور چوتھا گڑھا ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں تامورہ، جس کی جمع آتی ہے متامیر۔ روایتیں اور امام کی زیارت کہتی ہے امام کو متامیر میں قید کیا گیا۔ تامورہ ایک ایسے زندان کو کہتے ہیں عربی میں جس کے لیے تعریف آئی ہے، ایسا زندان، مکان لا یعرف فیہ اللیل والنہار، ایک ایسا مکان کہ جس کے اندر دن اور رات کا پتہ نہ چلے۔ اتنی گھٹن تھی اس تامورہ میں، اتنی گھٹن تھی کہ ایک وقت میں ایک شخص گھٹنوں کے بل ہی چل سکتا تھا۔ امام، روایتیں کہتی ہیں کہ امام گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے متامیر کے روشن دان کی طرف آتے تاکہ سانس لے سکیں۔ یہاں مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے، یہاں امام اپنے چہرے کو روشن دان سے باہر نکالتے، وہاں سندھی بن شاہک بھاگتا ہوا آتا، امام کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کرتا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اس منظر سے مدینے کی وہ بی بی دروازے کے پیچھے محمد کی بیٹی
اجرکم علی اللہ. تھکنا نہیں ہے عزاداروں، کھل کے رونا ہے، امام کے جنازے کا استقبال کرنا ہے. آج جس شب میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہی 23 رجب تھی کہ جب آپ کے اور میرے مولا کو زہر دیا گیا. 7 یا 10 کھجوریں کھائی تھی کہ ایک مرتبہ جسم کا سارا لہو ایک جگہ جمع ہونا شروع ہوا. اسی مشاہیر کو بلایا گیا بغداد کے کہ وہ آ کر دیکھے اور فتویٰ لکھ دے کہ موسیٰ بن جعفر کے اوپر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. وہ آئے جان کر نہیں ہوتا در جسم اتنا نحیف ہو چکا تھا کہ امام کی ہتھیلیاں کھل گئیں. یہاں ہتھیلیوں کا کھلنا تھا، امام کی ہتھیلیاں زرد ہو چکی تھی. امام نے کہا مجھے زہر دیا گیا ہے، کل میرا جسم سبز ہو جائے گا، پرسوں میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا. وہ تو چلے گئے. سندھی بن شاہد نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو مت بتانا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. ایک قالین منگایا گیا، امام کو قالین پر لٹایا گیا، قالین کو لپیٹا گیا، وہ قالین کے اوپر آیا، قالین پر اچھلنا شروع کیا. آواز آئی انا للہ. ماتم آخری بندے تک ماتم. مجھے معاف کیجئے گا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا مجھے. تھوڑا سانس لے لیں، سانس لے لیں تاکہ جملہ سن سکیں. آپ جنازوں میں گئے ہیں، آپ جنازوں میں گئے ہیں. جب جنازہ غسل و کفن کے بعد تیار ہوتا ہے، اسے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ لا کے نماز جنازہ کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ جب جنازہ رکھا جا رہا تھا تو جو بیٹا تھا اس کے سامنے باپ کا جنازہ رکھا جا رہا تھا. کسی کے ہاتھ سے جنازے کا ایک جو دستہ تھا وہ ذرا سا سرکا. جنازے کو کچھ نہیں ہوا لیکن بیٹے کا کلیجہ حلق میں آ گیا. مجھے معاف کرنا عزاداروں، تمہارے وقت کا امام تمہارا پرسہ قبول کرے. موسیٰ کاظم تمہارا باپ ہے نا عزاداروں، مومنوں کا باپ ہوتا ہے نا امام. روایت کے مطابق روایتیں کہتی ہیں پلے بغداد پر امام کے جنازے کو رکھا نہیں گیا، پھینکا گیا. باب الحوائج کا جنازہ تھا. 2 جنازے ایسے ہیں جن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، ایک بغداد میں موسیٰ کاظم، ایک کربلا میں عباس. دونوں جنازوں پر فاطمہ زہرا. ارے نہ مارو میرا بیٹا موسیٰ کا